الحمد لمن تقرد بالقدم وكل شيء ما سواه مسبوق بالعدم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ادب کی ذو سے روشن زندگی ہے، ادب گل ہے تو گلشن زندگی ہے ایسا ساتھ ان دونوں کا گویا، ادب دل ہے تو دھڑکن زندگی ہے۔ جناب صدر مجلس، محترم اساتذہ مرکز علم و حکمت اور میرے ہم سفر رفقائے جامعہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج جس عنوان پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے باادب بانصیب۔ یوں تو ایک مقولہ ہے، ضرب المثل ہے، لیکن اپنے چند الفاظ کے اندر حکمت و دانائی، کامیابی اور بلندی، کیمیائے سعادت کا سمندر سموئے ہوئے ہیں۔ میں الفاظ کے بیش بہا موتیوں میں سے چند موتی چن کر باادب بانصیب جیسے اہم عنوان کے ماتھے پر چڑھ کر آپ کو باادب بانصیب کی تخیلاتی صورت دکھانا چاہتا ہوں۔ محترم سامعین گرامی، انسانی زندگی کے شب و روز کے اعمال، مثلاً رہن سہن، میل جول، لین دین کے عمدہ اصول و ضوابط کو آداب کہا جاتا ہے۔ ان آداب کی پابندی ہی کی وجہ سے انسان تہذیب یافتہ اور شائستہ لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ اگر معاشرے کا ہر فرد آدابی زندگی کا لحاظ رکھے تو دوسرے آدمیوں کو زیادہ آرام پہنچا سکتا ہے اور ان کی تکلیف و ناگواری کا باعث نہیں بن سکتا۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ غیر مسلم اقوام نے مذہب کو ایک جگہ سے لیا اور آداب معاشرت دوسری جگہ سے لیے۔ مثلا نصارہ نے مذہب انجیل سے حاصل کیا اور آداب معاشرت روم اور یونان سے حاصل کیے، جبکہ اسلام ایسا کامل و مکمل دین ہے کہ اس نے ایمان، عبادات، اخلاق اور آداب کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرچشمہ اور ماخذ قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام وحشی سے وحشی تر قوموں کے پاس قرآن کا پیغام اور اپنے پیغمبر کی عملی صورت لے کر گیا اور ان کو چند روز میں مہذب اور شائستہ بنا دیا اور ترقی یافتہ کے تقلید اقوام کے صفوں میں کھڑا کر دیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، چشم فلک بھی پرکھ چکی ہے مجھے نگاہ کار سے، چشم فلک بھی پرکھ چکی ہے مجھے نگاہ کار سے، پوشیدہ کیوں کر رہ گیا میرا اثر اغیار سے، وہ چشم و نگاہ کے پردے عناد سے صرف نظر، سارا جہاں چمک رہا ہے میرے کردار سے۔ محترم سامعین گرامی، اس کارخانہ قدرت میں جس کسی کو جو نعمت دی گئی، ادب ہی کی بنا پر دی گئی، اور جو ادب سے محروم کر دیا گیا، حقیقتاً ایسا شخص ہر نعمت سے محروم کر دیا گیا۔ شاید اس لیے کسی دانشمند نے کہا، باادب بانصیب، بے ادب بے نصیب۔ الغرض ادب ہی ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کو ممتاز بناتی ہے۔ جس طرح ریت کے ذروں میں موتی اپنی چمک اور اہمیت نہیں کھوتا، اس طرح مؤدب شخص انسانوں کے جمع غفیر میں اپنی شناخت کو قائم و دائم رکھتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ افعال اہل اللہ سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کتے کو انسانی صورت دے کر جنت میں داخل فرمائیں گے، اور بلعم بن باورہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی اور بے ادب ہوا، کتے کی شکل میں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ محترم سامعین گرامی، یہ گزشتہ قوم کے ادب کی داستان تھی۔ رہے صحابہ، ان کے ادب کی تو کیا کہنا ہے، وہ ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر اپنے تن من دن نثار کر دیتے تھے۔ حکم کی تعمیل و تکمیل کے لیے ایک کا ایک سے بڑھنے کا جذبہ دید نہیں ہوتا تھا۔
ایک موقع پر دوران خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کا حکم ارشاد فرمایا تو جو جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا، حتیٰ کہ ایک صحابی جوتیوں میں بیٹھ گئے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جہیر الصوت صحابی جناب ثابت ابن قیس کا پاس ادب دیکھیے کہ جب آیت کریمہ لا ترفعوا اصواتکم کے نازل ہونے پر اپنے گھر بیٹھے رہے، پھر بارگاہ نبوت سے اجازت ملنے پر حاضر خدمت ہوئے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، خود نتیج و راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین گرامی، اسلامی تعلیمات میں استاد کا ادب نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ طالب علم کو چاہیے کہ ادب و احترام کو اپنے لیے حرز جان بنا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بوڑھے مسلمان، عالم دین، حافظ قرآن، عادل بادشاہ اور استاد کی عزت تعظیم خداوندی میں داخل ہے، مگر آج ہم سے اسلامی تعلیمات ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اغیار کے طرز زندگی اپنانے کو باعث صد افتخار اور دنیاوی فلاح و ترقی کا ضامن سمجھا جا رہا ہے، جبکہ ایسی سوچ و فکر غلط ہے جس سے اپنا دامن چھڑانا ہوگا اور اسلام کا پلہ تھامنا ہوگا۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو شاید کہ یہ الفاظ یاد حسرت کے تمہارے کانوں میں گونجتے رہیں گے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے نادان مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے نادان مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔